ڈیزنڈے آفیشل کے ناظرین کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سفر کربلا کی روداد آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آج ہم روز عاشوراء کے واقعات بیان کریں گے۔ روز جمعہ صبح سویرے ابن سعد نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ عمر بن حجاج کو لشکر کی دائیں طرف کا امیر، شمر کو لشکر کی بائیں طرف کا امیر، عروہ بن قیس کو سواروں کا امیر، شبس بن ربی کو پیادوں کا امیر، اور لوائے اعظم کے لیے یعنی قلب لشکر میں اپنے غلام دریب کو معین کیا۔ ابن سعد کا لشکر مختلف قبائل اور مختلف بلاد سے اکٹھا ہوا تھا۔ قبائل جیسے خوارج، میر کندہ، آل، مطعون، جشم، سکون، عبادہ، مزر، ربی، مزحج، خزا، یربو، محلب، بطن، شاکر، خزیمہ، مسجد بنی زہرہ وغیرہ سے سوار اور پیادہ کافی لوگ آئے۔ کوفہ اور شام کے تمام رؤساء اپنے غلاموں اور نوکروں کے ساتھ موجود تھے۔ اس قدر لشکر کی تعداد تھی کہ اس وقت تک کسی نے اس کی نظیر نہ دیکھی اور نہ سنی تھی۔ دریا کی موجوں کی طرح لشکر کی موجیں تھیں۔ علم اس قدر لہرا رہے تھے گویا دریا میں کشتیوں کے بادباں نظر آتے تھے۔ تمام قبائل اور لشکر کے سردار ابن سعد کے خیمے کے ساتھ صف بستہ کھڑے تھے، اور وہ بدبخت تمام سامان جنگ لیے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ بہت جلدی فیصلہ ہو جائے تاکہ پہلی فرصت میں حکومت رائے کو سنبھال سکوں۔ ابن سعد نے خولی کو عمر بن حجاج کی مدد کے لیے متعین کیا اور حرملہ کو شمر کی نصرت کے لیے متعین کیا، اور خود قلب لشکر میں کھڑا ہو گیا اور علم غلام کے سپرد کیا۔ اپنے تیر کمان کو اپنے بیٹے حفص کے حوالے کیا اور اسے اپنے ساتھ رکھا۔ حسین بن نمیر کو تیر کمان والوں کا امیر بنا دیا اور محمد بن اشعث کو پتھر مارنے والوں کا امیر مقرر کیا۔ ابو ایوب غنوہ کو بیلداروں کا امیر مقرر کیا۔ خلاصہ یہ کہ ہر کام کے لیے ایک سردار مقرر کر دیا اور اس لشکر کی صفیں آراستہ اور منظم کی۔ پھر ابن سعد کے حکم سے طبل جنگ بجنے شروع ہو گئے۔ گھنٹیاں اور طبل بجنے لگے، گھوڑوں نے ہنہنانا شروع کیا، لشکریوں نے تالیاں بجائی، شور و غل مچاتے تھے، زمین پر پاؤں مارتے تھے اور زمین و زماں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ادھر امام کے خیمے میں مستورات، بچوں اور مخدرات کی عصمت کی عجیب حالت تھی۔ ان تمام مخدرات، بچوں، مستورات کے آنسو سیلاب کی طرح جاری تھے اور دشمن کے خوف سے اضطراب اور پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ 3-4 سال کے بچے ہر ایک کو ماتم کرتا دیکھتے اور باہر سے طبل جنگ اور شور و غل سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ ان کی روحیں پرواز کرنے والی تھیں۔ تمام بچوں نے بلند صدا سے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ خلاصہ امام علیہ السلام کے قیام میں اس قدر زاری اور ماتم تھا کہ حضرت مجبور ہوئے اور شکستہ دل غربت کے عالم میں قیام میں آئے، اور مستورات اور بچوں کی یہ حالت زار اور رقت بار بار دیکھی تو بے اختیار زار و قطار روئے۔ پھر اپنی سفید داڑھی پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے بہنوں، اے میری بیٹیوں، تمہیں اپنی جان کا واسطہ خاموش ہو جاؤ۔ تم نے میرے بعد بہت رونا ہے۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میرے سب جوان زندہ سلامت ہیں اور دشمنوں کو آگے کرنے سے روکا ہوا ہے۔ تم خوف نہ کھاؤ، جب میں اور میرے اصحاب زندہ ہیں تو کسی کی جرأت نہیں کہ وہ ان خیام میں داخل ہو سکے۔ امام علیہ السلام نے اس طریقے سے اہل احرام کو خاموش کرا دیا۔ جب دونوں طرف سے لشکروں کی صفیں جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی کہ امام نے بریر بن خزیر حمدانی کو فرمایا، جاؤ ان لشکروں کے درمیان کھڑے ہو جاؤ اور ان اندھے دلوں اور خدا سے بے خبر گمراہوں کو وعظ و نصیحت کرو۔ یہ شیر دل حکم امام سن کر زیرہ کے دامن کو کمر میں ڈال کر جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، لشکر حسینی سے نکلا اور لشکر ابن سعد کے قریب آ کر فرمایا، اے بے ترس اور بے خوف قوم، تمہیں خوف خدا نہیں ہے، اور تمہیں کیوں خوف خدا نہیں آتا، حالانکہ پیغمبر کی آل اور ذریت پر درد دلوں سے اور اس صحرا میں رات گزار رہی ہیں۔ اگر تم پیغمبر کو مانتے ہو اور رسالت کا کلمہ پڑھتے ہو تو یہ اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ یہ لشکر کشی اور صف آرائی کا کیا مقصد ہے؟
اور کس دلیل اور حجت کے ذریعے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہانے اور قتل کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ ابن سعد کے لشکریوں نے جواب دیا، ہمارا ارادہ ہے کہ حجاز کا بادشاہ ابن زیاد کی بیعت کر لے، اگر بیعت نہیں کرتا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ بریر نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات قبول نہیں کہ بادشاہ حجاز جہاں سے آئے ہیں واپس چلے جائیں؟ انہوں نے کہا، بہانے نہ بناؤ، سوائے بیعت کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ بریر نے دل کی گہرائیوں اور پورے جذبات سے فرمایا، اے بے حیا لوگو، افسوس ہے تم پر، وہ تمہارے خطوط اور دعوت نامے اور عہد و پیما کہاں گئے؟ تم نے لکھا تھا کہ فرزند فاطمہ آئیں اور ہمیں ہدایت کریں، اور جب وہ تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں تو اب ان کو قتل کرنا چاہتے ہو یا گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ اہل لشکر نے کہا، زیادہ مت بولو اور فضول گفتگو مت کرو، یہ صحرا ہے اور جنگ کا مقام ہے، واعظ و نصیحت کا مقام نہیں۔ بریر نے فرمایا، تمہاری یہ گفتگو خدا کی لعنت مستحق ہے۔ پھر اسما کی طرف سر بلند کیا اور کہا، میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اس قوم کے بد کرداروں سے بری ہوں، تو خود اس قوم سے انتقام لے اور اپنی رحمت ان سے دور کر دے۔ جب لشکر ابن سعد نے بریر کی نفرین لعنت و ملامت کو سنا تو ان کی دشمنی اور بغض میں اور اضافہ ہوا اور غصے میں آ کر بریر کو تیروں کا نشانہ بنایا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ شب عاشور کے چند واقعات جو ابھی جاری ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، تاکہ آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔